کے لیے انقلابی اقدامات کو دیکھنا چاہیے اور اپنے وہی جذبہ ڈالنا چاہیے، وہی عہد ڈالنا چاہیے کہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں، اپنا رول پلے کریں اس ملک کو آگے لے جانے میں۔ تو یہ میں ضرور آج کے دن کے حوالے سے آپ نے آگے بات کرنے سے پہلے افواج پاکستان کو کہ وہی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان جو دیا تھا ان عوام کو، بری صغیر کے عوام کو، افواج پاکستان کی اس خاکی وردی اور ہماری ایئر فورس اور بری فوج نے اس کا بھرپور دفاع کر دیا، اس کا وہی دفاع کر کے پاکستان کو قائم دائم رکھا۔ اور آخری ہے جو لاسٹ 10 مئی کے واقعات جو ہمیشہ دنیا کے نقشے پر یاد رہیں گے، اسے ثابت کر دیا کہ پاکستان سے کئی گنا بڑا طاقت کیوں نہ ہو، مگر جب تک یہ افواج پاکستان کے جوان زندہ اور پاکستانی قوم کا یہ جذبہ ہو تو کسی کو اس کو شکست دینا ناممکنات سے کم نہیں ہے۔ تو وہی انہوں نے ثابت کر دیا اپنے اس ڈیلیوری سے، اپنے اس محنت سے، اور میں اس دن کے حوالے سے افواج پاکستان کے ہر جوان جس کی شہادتیں ہم دیکھ رہے، جس کی روز بروز لاشیں آپ دیکھ رہے، جو اس سرزمین کے لیے نچاور کر رہے، قربان کر رہے، مگر آپ نے اپنا جان دے کر بقایا عوام کی زندگی آسانی کے لیے آگے فرنٹ لائن پر موجود ہے۔ میں اس دن کی مماثلت سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور اس کی ٹیم، پوری ٹیم کو دلی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ساری قوم اس کے لیے دعا گو ہے، اس کی لمبی زندگی کے لیے کہ اس کی لیڈرشپ میں جو عزت اس پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی سرزمین کو ملا، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح قائم دائم رکھے گا۔ تو پوری قوم اس کا اور اس ملک کو آگے آپ دیکھ رہے کہ ہر ماہ سے وہی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، خواہ وہ دفاعی میدان ہے، خواہ وہ سفارتی میدان ہے، خواہ وہ معاشی میدان ہے، ہر ایک سب سے آگے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح قائم دائم رکھے اور ہم دوسرے پاکستانیوں میں بھی یہ جذبہ ڈالے کہ وہ اپنے حصے اپنی زندگی میں اس ملک کے لیے بھی کوئی کام کرے اور اس میں اپنا حصہ ڈالے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے کے عوام جہاں کھڑے، یہ وہی غیور عوام ہے، ان کی ایک ہسٹری اور تاریخ ہے۔ لوگ بات کرتے، مجھے دکھ ہوتا ہے انہوں نے اس صوبے کی تاریخ نہیں پڑھی۔ آج پاکستان کی بات ہو رہی ہے، قائد اعظم کی بات ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں وہی صوبہ اور وہی پختون ہے کہ انہوں نے پاکستانیت کے لیے اور پاکستان کے لیے یہاں سے جا کر ہمارے وہی قبائل، وہی کشمیر کے سرحدوں پر، ہندوستان کی سرحدوں پر لڑے، ان کی شہادتیں ہوئی، وہی غازی بھی بن کر یہاں آئے، مگر پاکستان کا وہی جھنڈا لہرا کر آ گئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جب کے پی کے کی عوام سے پوچھا گیا کہ آپ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ 1947 میں، ریفرنڈم کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے، میں ان لوگوں کے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی ذہن مائنڈ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ انہوں نے ریفرنڈم کے ذریعے پاکستان کا ساتھ دیا اور انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک دیتے رہیں گے، سب سے آگے ہوں گے۔ یہ وہی صوبہ ہے، وہی غیور لوگ ہیں جس کی بارڈر آپ دیکھ رہے کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں پہ دہشت گردی کے لہر کس زمانے سے دیکھ رہے، مگر میں یہاں کے جوانوں اور سپوتوں کو، اپنے بہنوں بھائیوں سب کو یہ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس دہشت گردی کے سامنے دیوار کی طرح کھڑے رہے، کئی قربانیاں دی، سب کچھ اپنا قربان کر دیا، اپنے ملک میں آئی ڈی پیز بھی بنے، اب کئی شہادت دی افواج پاکستان اور سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کر،
مگر یہاں پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا اور انشاءاللہ تعالی لہرا کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ان پختونوں کے ہوتے ہوئے, اس کے پی کے کی غیور عوام کے ہوتے ہوئے کوئی اس پاکستانیت کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا ہے, اور ان لوگوں میں شامل ہے کہ اس کا جواب بھی دے سکتا ہے اور اس کے لیے لڑے بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی لڑتے بھی رہیں گے. بدقسمتی سے اس صوبے میں 12-13 سال سے جو ٹولہ نافذ ہے, جس کی حکمرانی ہو رہی ہے, یہ ہماری بدقسمتی ہے. یہ کسی کی بات نہیں کہ ہم کسی دوسرے سے گلہ شکوہ کریں. یہ ہمیں اپنے گریبانوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو ٹیسٹ کرتے کرتے, ایک دفعہ ٹیسٹ کیا, دوبارہ تیسری دفعہ, کہ ایک بہتری آ جائے گی. جو ایجنڈا دیا تھا, جو وعدے یہاں کے عوام سے کیے تھے, کبھی اس کی باری آ جائے گی. بدقسمتی سے وہ باری تو نہیں آئی. مسلسل بربادی چلتی رہی اس صوبے اور اس کے عوام کے. ہمیں ضرور اس دن کے حوالے سے کہ اگر بقایا پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے, ہم پنجاب کو دیکھ کر ہمارے جوان سارے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پنجاب میں مختلف ڈیولپمنٹ اور اسکیمیں ہو رہے ہیں ہمارے سرحد پر اور باؤنڈری پر, تو یہاں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہاں بھی ہونی چاہیے. یہاں تبدیلی اور یہاں چینج یہاں بھی آنی چاہیے. یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے. کسی طرح لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ان کی کیا سوچ فکر ہے. اس کی ایک ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تو علیمہ خان بن گئی. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کبھی مذاکرات کی بات کرتی ہے تو ہم پرائم منسٹر پاکستان نے 5 دفعہ بات کیا, اگر ملکی مفاد میں کوئی بات کرنی ہو تو آ جائے, مگر ان کا یہ ایجنڈا ہے ہی نہیں. اگر ملکی مفاد کی, نیشنل سیکیورٹی کی بات آتی ہے, آپ کو یاد ہے تو پارلیمنٹ سے بھاگ جاتے. اس پر بات کرنے کے لیے ان کے ساتھ ٹائم ہی نہیں ملتا. میں کشمیر کا وزیر ہوں, اگر کبھی کشمیر کی بات اسمبلی میں آتی ہے, اس کی ریزولوشن آتی ہے تو اس سے بھاگ جاتے, وہی بیٹھ ہی نہیں جاتے. اگر جمہوریت کی بات آتی ہے کہ آؤ بیٹھ جائے, اس کے لیے کوئی بات کرنی ہے تو اس کو بیٹھ کر اسے بھی بھاگ جاتے. تو کیسے بات کی جائے؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کون سا آپ کا لیڈر ہے, کون سچ ہے اور کون جھوٹا ہے؟ اگر کسی کی بات ہو جاتی ہے کہ فلاں سے بات, اچھا صاحب سے, دوسرے سے وہی آتی ہے ویٹو پاور کہ یہ کون ہے, اس کے خلاف یہ کون سے لوگ ہیں, کون کس منہ سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. اس کا ایجنڈا جو اس کے اندر بائی کا ایجنڈا ہے وہی اس کے بہنے لے کر جاتے اور پاکستان کی اس عوام کو بیوقوف بنانے کے پیچھے لگے ہوئے. میں اس صوبے کے عوام سے, اور ابھی اس میں چینج اور تبدیلی آئی بھی ہے, ہم دیکھ رہے ان میں چینج آ گیا ہے, وہ پہلے کی طرح نہیں ہے. انہوں نے کئی دفعہ آزما لیا, اگر دوبارہ بھی آزمانا چاہے ان کی خام خیالی ہے. یہ دوبارہ کسی جگہ چڑھائی کے لیے نہیں ہے. اس کی باری کب آئی؟ اس صوبے کے عوام کی ویلفیئر اور اس کی بہتری کا, اس کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. ہمیں حیرت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے کہ نفسی ایوارڈ جو 18ویں تعمیر کے بعد نئی جو تقسیم ہوئی ہے اور صوبے سب سے زیادہ پاورفل بنے, زیادہ وسائل صوبوں میں آ رہا ہے. ہم وہی اگر پنجاب میں اتنی بڑی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں دوسرے صوبوں میں, تو ہماری بھی ایک خواہش صوبے کے عوام کی پیدا ہوتے کہ کیوں نہیں یا کیا اسپتال کیوں کنڈرات کی شکل پیش کر رہا ہے, کیوں یہاں نہ کینسر اسپتال بن رہا ہے نہ دوسرے چیزیں بن رہے ہیں. یونیورسٹیز کو دیکھے, یہ بات بھی ہمیں سننے میں آئی کہ ان کے زمینوں کو بھی آکشن کر دیا جائے. لوگوں کے ساتھ تنخواہیں نہیں ہے, روزگار کی کوئی اسکیم نہیں ہے, ایگریکلچر کے لیے کچھ نہیں ہے, موٹر ویز ایکسپریس ویز کسی جگہ نظر نہیں آ رہا ہے.